بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں فرشتوں کے متعلق جو ہمارے عقائد ہونے چاہیے اس حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ انہی عقائد میں سے پچھلے درس میں ہم نے تعداد کے حوالے سے سنا کہ فرشتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کتنی تعداد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کی ادنا سے گستاخی بھی یہ کفر ہے۔ بعض لوگ فرشتوں کے حوالے سے مذاق بناتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں، پھر وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فرشتوں کی ادنا سے گستاخی بھی جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایمان بھی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دشمن کو دیکھ کر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھو ملک الموت آ گئی، اب تو ہماری خیر نہیں، یعنی دشمن کو کہہ کر ہی کہتے ہیں کہ موت کے فرشتہ، یعنی موت کے فرشتے کو اس نے دشمن قرار دے دیا۔ تو اس طرح فرشتوں کے لیے عقیدہ رکھنا یہ کفر کے قریب ہے، انسان کو بعض دفعہ دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے، اس لیے ایسے جملوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ فرشتے کے وجود کا ہی انکار کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ فرشتوں کا وجود ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا نام ہے، ایک طاقت قوت کا نام ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل وہ فرشتہ بن جاتا ہے، جو کہ ایسا نہیں، بلکہ فرشتہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اس کے مقابلے میں جنات کی طرف آئے تو جنات یہ ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے مرتے بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پیدائش کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت طویل ہوتی ہیں۔ اور انہی جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، انہی جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان کے مقابلے میں کفار کی کیا بہت زیادہ ہے، کافر بہت ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر فاسق بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور فاسق کی تعداد جو ہے وہ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ان مسلمانوں میں سے ان کے ہاں سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، اور بد مذہب کی تعداد سنی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو جو شریر جو ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں، شریر جنات، ان شریر جنات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان بہت زیادہ ان کی عمریں ہوتی ہیں، جو شکل چاہے وہ بنا لے، کسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی آ کر ہمارے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چل جائے گا کہ سامنے جو بندہ آ کے بیٹھا ہے، جو بات دی گئی ہے وہ جن تھا یا انسان تھا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے بعض کی طاقت دی کہ جو شکل چاہے بنا لے، یہ جانور کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کیڑے مکوڑوں یا جو چھپکلی وغیرہ جو گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اندر بھی بعض دفعہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو یہ اختیارات دیا ہے کہ جو شکل چاہے اپنا لے۔ ان کا وجود کا انکار بھی کفر ہے، یعنی کوئی شخص سے کہیں گے نہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی کہنا کفر ہے، کیونکہ جنات کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ بعض لوگ بتائیں کہ جو جن ہے وہ ایک گناہ کی قوت کا نام ہے، بدی کی قوت کا نام ہے، یعنی کوئی یہ جن میں نہیں ہوتا بلکہ جو گناہ کرتا ہے بندہ یا کوئی برا عمل کرتا ہے تو وہ ایک جن ہے، اختیار کر جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وجود رکھا ہے جو اس کو ہم ناری کہتے ہیں، یعنی ناری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جنات کی جو متعلق جو عقائد ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ انسان کی طرح ارواح و اجسام رکھتے ہیں، روحیں بھی ہوتی ہیں، جسم بھی ہوتا ہے ان کا، بالکل انسانوں کی طرح عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں دنیا کو لے کے چلنا ہے وہ اس جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہ جو عقائد ہے ہمارے جنات کے متعلق بھی، ملائکہ کے متعلق، اس کو بھی یاد رکھنے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔